أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 43 44 45 اور 46. اللہ رب العزت نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَأَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ نماز ضرور دشوار ہے مگر خشوع والوں پر. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور وہ یہ کہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. آیت نمبر 43 کا خلاصہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نماز اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. اس آیت میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں شروع میں بیان ہو چکا ہے، نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. قرآن مجید میں بکثرت دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق ملتی ہے. نفس میں رجوع اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے. نماز کی برکات اور ثمرات بہت ہیں جو علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں. زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث بھی دور ہوتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز بعد جماعت پڑھو. جماعت کی نماز میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز بعد جماعت پڑھنے والے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے. نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن یہودیوں کو خصوصی خطاب اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں میں حب جا اور حب مال کا مرض ہے. نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا علاج ہے. بعض علماء نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا. مطلب یہ ہوا کہ اب تک جو نماز پڑھتے رہے اب اس کو چھوڑو اور اب وہ نماز پڑھو جو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائی ہے، جو رکوع اور سجدہ دونوں پر مشتمل ہے. بعض علماء نے اس آیت میں فرض با جماعت کے وجوب کا اصلاح کیا ہے اور جو حضرات واجب نہیں کہتے ان کے نزدیک نماز با جماعت بہت زیادہ موقع ہے. اس آیت شریفہ میں نماز با جماعت کی اہمیت معلوم ہوئی. احادیث شریفہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی، پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کا امام بنے اور میں ان لوگوں کے گھروں جا کر چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے، پھر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتی تو میں عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے آگ سے جلا ڈالے جو جماعت سے نہیں آتے. اللہ رب العزت ہمیں نماز کا پابند بنائے. اور آیت نمبر 44 کا خلاصہ یہ ہے کہ مبلغ اور داعی اپنے نفس کو نہ بھولے. اس آیت میں بھی یہودی سے خطاب کیا گیا ہے چونکہ یہ لوگ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے، اس لیے پوشیدہ طور پر بھی کبھی کبھی اپنی عوام اور رشتہ دار کو اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے، خود اسلام قبول نہیں کرتے. تفسیر ابن کثیر دون منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو آپ کی خدمت کے لیے
کیا کرتا تھا۔ آپ تشریف لائے اور آپ کے سر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور آپ اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھا، تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا۔ آپ وہیں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ یہودی علماء بے عملی عام ان کے اندر بے عملی عام تھی، لوگوں کو نماز روزہ کیا حکم کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو آر دلائی اور فرمایا جو خیر کا کام کرتے ہو اسے خیر میں دوسروں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں یہ بات اگرچہ یہودیوں کی بے عملی ظاہر کرنے کے لیے ہے بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ جو بھی کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے گا اور گناہوں سے روکے گا اور خود بھی عمل ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس طریقے کار کی شناعت اور قباحت اس لیے اسے لے ڈوبے گی۔ بعض روایت میں جو عالم لوگوں کو خیر سکھاتا ہے خود عمل نہیں کرتا، وہ اس چراغ کی طرح ہے جس کی بتی جلتی رہی ہو اور لوگوں کو روشنی پہنچتی ہو لیکن بتی خود جل جاتی ہے۔ بے وائزوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، جب کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، اور کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت یہ بات ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ اور آیت نمبر 45 اور 46 کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر اور صلات کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ گزشتہ آیت کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لفظ صبر 3 معنی میں آتا ہے، اول طاعت پر جمع رہنا، خاص کر فرائض اور واجبات کو پابندی سے ادا کرنا، دوم گناہوں سے پوری طرح اہتمام کے ساتھ بچنا، اور سوم جو کوئی مصائب میں مشکلات درپیش ہے ان پر صبر کرنا۔ عام طور سے لوگوں میں یہ تیسرا معنی ہے زیادہ ہی معروف ہے۔ تینوں قسم کا صبر اللہ تعالیٰ کو مدد لانے والا ہے۔ زندگی میں عموماً صبر کے مواقع پیش آتے رہتے ہیں، عبادت میں بھی صبر ادا ہوتی ہے، نفس عبادت کے لیے بھی تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا، اگر تیار ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے بچتا ہے۔ روزہ اور جہاد تو سراپا ہی صبر ہے، نماز سے بڑی عبادت اس میں صبر کا مظاہرہ ہے۔ نمازی کا ظاہر اور باطن عبادت ہی میں مشغول ہو جاتا ہے جو نفس پر شاک ہے۔ صبر اور صلاح کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم فرمائے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد لانے میں بہت بڑا دخل رکھتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول فرماتے ہیں کہ لیلۃ العذاب غزوہ خندق کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس واپس آیا، ان کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا تو آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل درپیش آئے نماز پڑھنے لگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، میں نے غزوہ بدر کی رات میں یہ دیکھا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سب لوگ سوئے ہوئے تھے، آپ برابر نماز میں مشغول تھے اور صبح ہونے تک دعا کرتے رہے۔ اس سلسلے کے کچھ مضامین انشاءاللہ آیت نمبر آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ دوسرے پارے کے اندر آئیں گے۔ مفسر ابن کثیر نے ابن جریر طبری سے نقل کیا ہے، واستعینوا بالصبر میں علماء یہود سے خطاب ہے کہ وہ لوگ تحصیل دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور ریاست اور جا باقی رکھنے کے لیے حق چھپاتے تھے، اسلام نہ خود قبول کرتے تھے اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے۔ نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے، ظاہر اور باطن سب عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ظاہر طہارت ہے، یہ ظاہری طہارت اور باطنی تزکیہ دونوں کو شامل ہے۔ کچھ نہ کچھ بھی خرچ ہوتا ہے، مثلا وضو اور غسل کے لیے پانی حاصل کرنا پڑتا ہے اور ستر عورت کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اگر صحیح طریقے پر نماز پڑھی جائے تو وہ دل اور اعضاء نماز کی طرف متوجہ ہوتے جاتی ہیں۔ اس میں شیطان کے مقابلے میں حق تعالیٰ شانوں سے مناجات ہے، تلاوت قرآن ہے اور توحید کی اور رسالت کی گواہی ہے۔ نفس کو اور اس کے تقاضوں کو روکنا ہے، اس میں چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات کرنا ممنوع ہے۔ نماز کے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں۔ اگر نماز کو ٹھیک طرح پڑھا جائے، فرائض پابندی کے ساتھ کی جائے، سنتوں کا اہتمام کیا جائے، نوافل کی طرف دھیان دیا جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا نماز ضرور دشوار ہے مگر خشوع کرنے والوں پر، خشوع دل کا جھکاؤ اور عاجزی اور فروتنی کو کہا جاتا ہے۔ جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اعضاء بھی اس کے لیے کیفیت
اس کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز واقعی نماز ہوتی ہے، نماز میں ان کا دل لگتا ہے، نماز چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ بے شک اپنے رب کی ملاقات کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ خشوع ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کو موت کے بعد جی اٹھنا ہے، میدان قیامت میں حاضر ہونا ہے، بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ جن کو اس بات کا یقین ہوگا وہ نماز قضا نہیں کرے گا، بے وقت بھی نماز نہیں پڑھے گا، اچھی نماز پڑھے گا، اس کو خشوع کی کیفیت بھی حاصل ہوگی، رکوع سجدہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے گا اور اس کی تلاوت بھی صحیح کرے گا۔ در حقیقت جسے یقین ہے کہ نماز آخرت میں نجات دلاتی ہے کا ذریعہ بنے گی اور نماز قبول ہوئی اور نیکیاں بھی قبول ہو جائیں گی، یہ رد ہوئی تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے، اور یہ کہ میری نماز کا ثواب مجھے کو ملنا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص بے وقت نماز کیوں پڑھے گا، جلدی جلدی کیوں پڑھے گا، رکوع سجدہ میں کمی کیوں کرے گا؟ در حقیقت آخرت کی پیشی، وہاں کے عذاب اور ثواب کا فکر ہونا ہے تو دین کے بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے۔ یہ نہ ہوا تو صحیح طریقے پر دو رکعت نماز پڑھنا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، اس کے لیے نماز کا 10واں حصہ یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا 5واں یا چوتھا یا تہائی یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ثواب کی کمی اور کٹوتی خود نمازی کے اپنے اخلاص، عمل اور خشوع کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔